السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہاب الدین پاشا ایک کمرے میں آتے ہیں، وہاں رکھی ہوئی پگڑی اٹھاتے ہیں اور اسے جھاڑتے ہیں۔ وہ سوچوں میں پڑے ہوتے ہیں کہ محمود پاشا وہاں پہ آتے ہوئے کہتے ہیں، شہاب الدین اب بات کرنے کا وقت آ گیا ہے اور اب بات کرنے کی باری میری ہے۔ محمود پاشا شہاب الدین پاشا کے بالکل پاس آ کھڑے ہوتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جانشری کے صحن میں زینل آغا اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، دھیان سے آغاؤ، چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی ہمیں پھانسی گار تک لے جا سکتی ہے۔ اس لیے میں اتماجہ وہاں پہ آتا ہے اور ان سے کہتا ہے، مجھے محمود پاشا نے بھیجا ہے، میں یہاں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا کسی چیز کی کمی یا ضرورت تو محسوس نہیں ہوئی؟ تو وہاں آنے والا دوغان کہتا ہے، محمود پاشا کو ہمارا سلام کہنا، ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے اور کمر مضبوط ہے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے الحمدللہ۔ آتماجہ کہتا ہے، ٹھیک ہے دوغان آغا، میں پاشا کو بتا دوں گا۔ دوغان اس سے کہتا ہے، تمہارا نام آتماجہ ہے، تمہاری سونگنے کی حس بھی تیز ہے، ہم تمہیں برسوں سے جانتے ہیں، بظاہر تمہیں کچھ اور کہنا ہے تو بولو کیا کہنے آئے تھے؟ آتماجہ کہتا ہے، نہیں دوغان آغا، میرے پاس کہنے کو اور کچھ نہیں ہے، تاہم زگنوس پاشا واپس پائتخت آ رہے ہیں۔ یہ سن کے دوغان کو بہت غصہ آتا ہے اور اس کا چہرہ لال پڑ جاتا ہے۔ ادھر محمود پاشا شہاب الدین پاشا سے کہتے ہیں، میں زگنوس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تم اسے بلانے گئے تھے؟ تو شہاب الدین پاشا کہتے ہیں، زگنوس پاشا میرا دیرینہ دوست ہے، میں صرف فطری طور پہ ان کی خیریت چاہتا ہوں۔ محمود پاشا کہتے ہیں، مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا۔ شہاب الدین پاشا پوچھتے ہیں، تمہارا کیا مطلب ہے پاشا؟ تو محمود پاشا کہتے ہیں، تم محمود کو ہلکا لے رہے ہو شہاب الدین، جو تم پر پوشیدہ ہے وہ مجھ پر عیاں ہے۔ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں، تم ان پراسرار باتوں سے کہاں پہنچنا چاہتے ہو؟ باتوں کو گھمائے بغیر بات پر آؤ۔ محمود پاشا آئینہ نکالتے ہوئے کہتے ہیں، شہاب الدین اسے اپنے پاس رکھو، اس رات بلغرات میں اپنے دیرینہ دوست زگنوس پاشا کو دھوکہ دینے والا میں نہیں تھا۔ یہ سن کر شہاب الدین پاشا غصے سے پوچھتے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہو پاشا؟ تو محمود پاشا کہتے ہیں، جواب آئینے میں ہے شہاب الدین، اس میں دیکھو۔ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں، اس دن جو کچھ ہوا اس پر بات ہو چکی ہے، زگنوس پاشا کے منصوبے غلط تھے۔ محمود پاشا کہتے ہیں، منصوبے غلط نہیں تھے، بلکہ وہ تھا جو تم نے کیا تھا وہ غلط تھا۔ شہاب الدین پاشا غصے سے کہتے ہیں، میں نتولیا کے سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ میں تھا، سب نے دیکھا۔ محمود پاشا ہنستے ہوئے کہتے ہیں، تاہم انہوں نے تھوڑی دیر سے دیکھا، کیونکہ تم نے وقت پر حملہ نہیں کیا۔ اس دن دیر سے آنے والے سپاہی تمہاری کمان میں تھے، یاد ہے؟ شہاب الدین پاشا آئینہ لیتے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، کیا تم مجھے شکنجے میں لینا چاہتے ہو محمود پاشا؟ میں اتنی آسانی سے نہیں آؤں گا، تم جانتے ہو۔ محمود پاشا کہتے ہیں، میں نے اس دن سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا شہاب الدین، اور میں نے قریب ترین کمانڈر سے بھی اس کی تصدیق کی ہے، اور تم نے سلطان کے سامنے سچ کا اعتراف نہیں کیا۔ حالانکہ تمہارا دیرینہ دوست، ہم سفر، ہم راز دوست زگنوس پاشا ایک ٹکے کی طرح برباد ہو گیا، مگر تم نے غلطی تسلیم نہیں کی اور اب بھی انکار کی پناہ لے رہے ہو۔ اب اس آئینے کو اپنے سامنے رکھو اور شمار کرو کہ تمہارے کتنے چہرے ہیں۔ شہاب الدین پاشا کو بہت غصہ، غم اور پریشانی ہوتی ہے۔ محمود پاشا چل پڑتے ہیں تو شہاب الدین پاشا پوچھتے ہیں، اور کتنے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ مگر محمود پاشا مسکراتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور شہاب الدین پاشا آئینے کو دیکھتے ہوئے بند کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف بایزید کو ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے اٹھنے پر سلطان اس سے پوچھتے ہیں، کیسے ہو بیٹا، کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو بایزید کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، کوئی تکلیف نہیں میرے سلطان۔ سلطان اس سے کہتے ہیں، خنجر کا زخم ہے بیٹا، آپ کو مکمل ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ بایزید کہتا ہے، تھوڑا سا درد محسوس ہوتا ہے لیکن میری طاقت برقرار ہے میرے سلطان، اگر آپ حکم دیتے تو میں آپ کے حضور حاضر ہوتا۔ یہ سن کے سلطان کہتے ہیں، آرام کرو آرام کرو، ویسے کل مصطفیٰ کی حلف برداری کی تقریب ہے، میں وہاں ہوں گا۔ بایزید حیرانگی سے کہتا ہے، مصطفیٰ کی حلف برداری کی تقریب؟ سلطان کہتے ہیں، ہاں، مہم پر جانے سے پہلے وہ تلوار اٹھائے گا، تم بھی تو یہ جانتے ہو۔ بایزید کہتا ہے، میں جانتا ہوں سلطان، میں جانتا ہوں۔ سلطان اسے آرام کی تلقین کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر جانشری کے تمام آغا مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ زینل آغا دوغان سے کہتے ہیں، میرے آغا شہزادے مصطفیٰ شامل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ چوکھٹ پر تیار ہیں، کیا اجازت ہے؟ دوغان سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے، دیکھنے والوں کی ہمت سے اجازت ہے انشاءاللہ۔ تمام آغا راستہ چھوڑتے ہیں اور مصطفیٰ وہاں داخل ہوتا ہے۔ زینل کہتا ہے، آغاؤں، شائستگی اور عاجزی میں معمور یہ طالب حاجی بختاش ولی کی دہکائی ہوئی بہادروں کے صف میں شامل ہونا چاہتا ہے، کیا اجازت ہے؟ تو تمام آغا یک زبان ہو کر کہتے ہیں، اللہ اللہ اجازت ہے۔ پھر زینل مصطفیٰ سے کہتا ہے، تم مجلس محبت میں آئے ہو، دیوان میں کھڑے ہو جاؤ طالب۔ یہ سنتے ساتھ ہی مصطفیٰ آگے بڑھتا ہے اور جوتے اتار کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جانشریوں کے مخصوص انداز میں اللہ اللہ کہتا ہے۔ دوغان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، جو ٹوپی تم پہننے کا ارادہ رکھتے ہو وہ جانشری کی ٹوپی ہے طالب، اور جس نظام میں آپ شامل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ حاجی بختاش کا نظام ہے۔ ہمارے آداب آسان مگر قوانین مضبوط ہیں، دل میں صرف ایک التجا ہو، اپنے
ہاتھ پاؤں اور زبان پر قابو رکھو۔ ہم دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، طالب مسلمان اور کافر۔ ہم انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، طالب جانشری بننے والوں میں اور نہ بننے والوں میں۔ کیا تم قسم کھاتے ہو کہ تم چولہے کے ساتھ دوستی نبھاؤ گے اور اس چولہے کے ہر فرد کو اپنا سگا بھائی سمجھو گے؟ مصطفیٰ کہتا ہے میں نے وعدہ کیا ہے آغا، اور میں اپنے آپ کو سر آنکھوں سے تسلیم کرتا ہوں۔ دوغان کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام اور حاجی بختاش ولی کی دعا کے ساتھ۔ یہ کہتے ساتھ ہی دوغان شہزادے مصطفیٰ کو جانشری کی ٹوپی پہنا دیتا ہے اور وہ سب بآواز بلند اللہ کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ پھر دوغان مصطفیٰ سے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ تمہارے قدموں اور تمہاری خدمات کو قبول کرے۔ پھر دوغان آغاؤں سے کہتا ہے تیاریاں کی جائیں، ہمارے شہزادے تلوار باندھیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی مصطفیٰ مسکرا دیتا ہے۔ دوسری جانب پادری جان جنگل سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اس لمحے ولاد پیچھے سے پہنچتا ہے اور اس کے گلے پر تلوار تان لیتا ہے۔ پھر اس سے کہتا ہے جلدی مت کرو پادری، دیکھتے ہیں کہیں کوئی ہائنا یا گیدڑ تو پیچھا نہیں کر رہا آپ کا۔ پادری جان کہتا ہے میں آسمانوں میں موجود اپنے باپ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے کسی کو خبر نہیں دی۔ تو ولاد کہتا ہے شاباش، تم ان پادریوں میں سے نہیں ہو جو خدا کے نام پر دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ پادری جان کہتا ہے تم مقدس امانتوں کو دیکھنے کے لیے اتنے بےتاب کیوں ہو؟ جواباً ولاد کہتا ہے شاید آپ جیسا اچھا نہ ہوں، لیکن میں بھی ایک اچھا عیسائی سمجھا جاتا ہوں پادری۔ پادری جان کہتا ہے سب سے اہم بات جو میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سلطان محمد کے دوست ہیں۔ جواباً ولاد کہتا ہے ہاں میں اس کا دوست ہوں، در حقیقت میں اس کا بھائی ہوں، لیکن دینی بھائی نہیں ہوں۔ ادھر سلطان شہزادے کی تقریب میں جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ خضر چلیبی ان سے کہتے ہیں یہ تقریب آپ کے لیے بابرکت اور نیک قدم ہو میرے سلطان، میں اپنے شہزادے کو تلوار باندھنے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں فرض انتظار نہیں کرتا، قاضی کا کام بہت ہوتا ہے، انصاف انتظار نہیں کرتا۔ سلطان ان سے کہتے ہیں شکریہ خضر چلیبی، جب میں مہم پر جاؤں گا تو دوبارہ آپ ہی شہر میں امین ہوں گے۔ خضر چلیبی کہتے ہیں میرے سلطان شکریہ، تاہم یہ میری حد نہیں ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ولاد تیپش کی طرف سے ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے، جبکہ ہم کرمان کے ساتھ جنگ میں ہیں۔ اگر امانت ویٹیکن کو مل جاتی ہے، سلطان ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں تو امانت کے اطراف میں تمام عیسائی متحد ہو جائیں گے، ایک صلبی اتحاد بنایا جائے گا جو ہم پر پیچھے سے حملہ کرے گا۔ وہ چند قدیم نوادرات پر انحصار کرتے ہیں جن پر تصویری خاکے بنے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، جس کی مدد مضبوط ہوگی وہ جیت جائے گا، اور اس کے علاوہ میں ولاد پر مکمل اعتماد کرتا ہوں، وہ امانت ویٹیکن کو کبھی نہیں ملے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر جنگل میں پادری جان اور ولاد اپنے اپنے پاس موجود کاغذ کے ٹکڑے نکال لیتے ہیں، اور پادری جان کہتا ہے میں نے ان کے لیے شہنشاہ کو چھوڑ دیا اور تم نے اپنے دوستوں کو قربان کر دیا ولاد۔ تو ولاد کہتا ہے کسی نہ کسی نے تو قربان ہونا ہی تھا پادری افندی۔ وہ ہاتھ آگے کرتے کرتے ٹکڑوں کو بالکل ایک ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اور ولاد کہتا ہے آخرکار مقدس پیپرس کے دو ٹکڑے اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو مکمل کریں گے۔ اس لیے بساط وہاں پہنچتا ہے اور یہ منظر دیکھ کر تلوار نکالتے ہوئے ولاد سے کہتا ہے تم اب اپنے دھوکے کی قیمت ادا کرو گے ولاد۔ بساط کو دیکھتے ساتھ ہی پادری جان بھاگ جاتا ہے اور بساط بھاگتے ہوئے ولاد پہ حملہ کرتا ہے اور دوسرے ہی وار میں اس کا بازو زخمی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ولاد کہتا ہے پرسکون ہو جاؤ، پادری بھاگ گیا ہے، مگر بساط کہتا ہے پادری کی بیماری آئے گی، لیکن پہلے تم ولاد۔ یہ کہتے ساتھ وہ ولاد پہ پھر سے حملہ آور ہوتا ہے۔ ولاد حملوں سے بچتے ہوئے تلوار کی ہتھنی اس کے زخم پہ مارتا ہے، جس کی وجہ سے بساط گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے، اور ولاد کہتا ہے تم نے کھیل برباد کر دیا بیوقوف۔ بساط کہتا ہے میں نے صرف ایک ہی کھیل برباد کیا ہے اور وہ تمہاری خیانت کا کھیل ہے۔ ادھر مصطفیٰ کی تقریب کے لیے سب کچھ تیار ہوتا ہے، سب کے چہرے خوشی سے کھلکھلا رہے ہوتے ہیں اور ہر کوئی بہت پرجوش ہوتا ہے۔ دوغان تیاریوں کے بارے میں پوچھتا ہے تو زین الآغا کہتا ہے سب کچھ تیار ہے آغا، یہ تخت کے جانشین سلطان معظم کے پسندیدہ شہزادے مصطفیٰ کے حلف اٹھانے کی تقریب ہے۔ دوغان مسکراتے ہوئے کہتا ہے تخت کے جانشین یا ریاست کے مستقبل کا فیصلہ تو ہمارے سلطان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ تخت کا نشین وہ ہوگا جس کو ہمارا رب چاہے گا۔ جواباً زنل کہتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں آغا، اللہ کے فیصلے کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنا اور سلطان کے خلاف کھڑا ہونا، شہزادوں کی طرفداری کرنا نہ تو جانشری کی حد ہے نہ ہی فرض، ایسا کوئی بے ایمان شخص نہیں جو یہ حرکت کرے گا۔ اگلے لمحے دستور کی آواز کے ساتھ یہ سلطان محمد خان اپنے شہزادے مصطفیٰ اور محمود پاشا کے ساتھ وہاں داخل ہوتے ہیں۔ سب کے سب ادب سے جھک جاتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔